تو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے ساری وہ پڑھ لی تھی وجوہات کہ کس کس کے لیے غسل کرنا ضروری تھا. تو آج ہم پڑھتے ہیں غسل کا طریقہ. تو مین جو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں کہ جب یعنی کہ جیسے جنابت کا غسل اور پھر پیریڈس کے بعد کا غسل، اور اگر عورت یا مرد کو احتلام ہو جائے تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ غسل کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو غسل میں سب سے پہلے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھونے چاہیے، پھر یعنی کہ اپنے آپ کو پاک کر کے پھر وضو کرنا چاہیے. تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے، پھر غسل فرماتے. یہ مسلم کی روایت ہے. تو یعنی کہ کیونکہ آج کل ہمارے لیے تو آسانی ہے نا کہ ہمارے پاس شاور ہوتا ہے اوپر سے، یعنی کہ پانی کے نیچے کھڑے جائیں پانی آتا ہے، برتن میں ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم تھوڑا ٹریڈیشنل وے میں دیکھیں، جیسے کوئی ٹب ہے یا کوئی برتن جیسے ہے کہ اس کے اندر سے پانی ڈال کے اگر اپنے اوپر ڈالنا پڑے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. کیونکہ جب انسان سو کے اٹھتا ہے تو اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ہاتھ کہاں کہاں ٹچ ہوئے ہیں. تو ڈائریکٹ پانی کے برتن میں ہاتھ نہیں سو کے اٹھ کے ڈالنا چاہیے. یہ نارملی بھی یعنی کہ غسل کریں یا نہیں کریں، نارملی بھی انسان کا طریقہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نیند سے اٹھیں، ہمارے پاس تو خیر آج کل نل کے ہوتے ہیں تو ہم ہاتھ تو آسانی سے دھو سکتے ہیں. لیکن اگر کہیں پہ ایسی سچویشن آتی ہے کہ پانی آپ کو ڈالنا پڑا تو آپ پہلے ہاتھ پہ پانی ڈالیں اور ہاتھ اچھی طرح دھوئیں، پھر پانی کے اندر اپنا ہاتھ ڈالیں. اور نارملی یعنی کہ اٹھنے کے بعد ایون اگر ہم جیسے عورتیں کچن میں بھی چلے جاتے ہیں تو سو کے اٹھنے کے بعد پہلے ہاتھ دھو کے اچھی طرح پھر کسی برتن کو ٹچ کریں. اس کے بعد جو غسل جنابت کا، یعنی یہاں ہم بات کر رہے ہیں غسل جنابت کی، اس کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر پرائیویٹ یعنی اپنے پارٹس کو دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے. اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، یعنی کہ ہاتھوں سے سر کے جو بال ہیں اس کی انگلیوں سے اس میں خلال کرتے، اور 3 ہاتھ بھر کر سر پر پانی ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، اور آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے. تو یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے. اسی طرح کی روایت حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر بایاں ہاتھ دھوتے، پھر یعنی اس سے انہوں نے کیونکہ شرمگاہ کو دھویا تھا، پھر اس کو دھو کر پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا. یہاں انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے وضو کی کہ پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا. اب آپ دیکھیں کہ وضو پورا نہیں کیا، پاؤں نہیں دھوئے، مسا نہیں کیا. تو یہاں کیا کیا کہ بازو دھوئے اور اس کے بعد ڈائریکٹ سر پر پانی ڈال کے تین بار سر پر پانی ڈال کے اچھی طرح انگلیوں سے جڑوں تک پانی پہنچایا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، اور پھر جہاں یعنی کہ آپ غسل کر رہے تھے، ظاہر ہے کسی برتن سے غسل کر رہے ہوں گے تو وہاں سے ہٹ کر انہوں نے پاؤں دھوئے، تو پاؤں سب سے آخر میں دھوئے. تو اسی سے یعنی کہ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کا ذکر، وضو کا ذکر کرتے فرماتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا. تو اس لیے اگر جب آپ غسل کر رہے ہوں تو آپ اگر مسح نہیں بھی کریں گے، مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ پورا سر دھو رہے ہیں. تو اس لیے جب پورا سر دھو لیں گے
تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مسح کریں۔ اچھا، اور دوسری چیز کا خیال رکھنا جو یہ ہے کہ غسل جنابت جب آپ کرتے ہیں تو پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے، یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے بالوں کا کوئی بھی حصہ یعنی کہ خشک نہ رہے جب بھی آپ غسل کریں۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان جب یعنی کہ عورتیں خاص طور پہ حیض کا لیے یا پیریڈس کے بعد غسل کرتی ہیں تو اس وقت ان کے لیے بال کھولنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بس یہ فرق ہے اس میں کہ اگر آپ غسل جنابت کے لیے غسل کرتے ہیں تو آپ کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں آتا ہے حدیث میں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا مرد اپنے سر کے بال کھولے اور انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، اور عورت کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لپ یعنی بھر کے اپنے سر میں ڈالے اور پھر غسل مکمل کریں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے یعنی کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی ہے کہ کیونکہ اس وقت بھی عورتوں کے خاص طور پہ جن کے بھاری بال ہوتے ہیں اور انہوں نے اچھی طرح سے چٹیاں بنائی ہوتی ہیں تو اس کے لیے اجازت دی گئی کہ آپ اپنے بالوں کو نہیں کھولیں، اور یہ کس چیز کے لیے ہے؟ غسل جنابت کے لیے ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اگر بال بندھے ہوئے ہیں نا تو آپ نے سر کے اوپر 3 کپ بھر کے یا جو بھی یا شاور کے نیچے آپ کھڑے ہیں یا ہاتھ سے پانی ڈال کے آپ صرف انگلیوں سے اپنے سر کی جڑوں کو گیلا کر لیں۔ برے بال گیلا کرنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ کے سر کی جو سکن ہے وہ گیلی ہونی ضروری ہے۔ اب اگر یعنی یہ بظاہر تو معمولی سی بات لگتی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس سے کتنے لوگوں کے لیے یعنی کہ آسانی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات عورتیں کیوں سستی کرتی ہیں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا یا سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پورے بال گیلے کرنے کا یا دھونے کا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا ان کو کہیں ایسا جانا ہوتا ہے، یا فرض کرو گھر میں کوئی آیا ہوا ہے تو وہ پورے بال گیلے لے کے مطلب کام نہیں کر سکتے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر غسل کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سارے ہمارے یعنی کہ کلچرلی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پھر امبیرسمنٹ ہوتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ اب کیا کریں، کیسے کسی کو بتائیں، یا پھر آپ ہیئر ڈرائر لے کے اپنے آپ کو یعنی کہ وہ کرنے کے لیے بال سکھائیں گے یا چھپائیں گے، یعنی بہت ساری سچویشن ایسی ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں ہمارے لیے آسانی ہے کہ اگر آپ نے بال باندھے ہوئے ہیں، نہیں بھی باندھے ہوئے تو آپ یعنی جوڑا بھی بنایا ہوا ہے تو آپ صرف انگلیوں سے اپنے سر کی سکن اچھی طرح یعنی گیلی کر لیں جڑوں کو، پورے بال پیچھے سے دھونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں یہاں پہ رخصت ہے اس چیز کی۔ لیکن اگر کیا کہتے ہیں پیریڈ کے بعد جب آپ نے غسل کرنا ہو تو اس میں ضروری ہے کہ آپ اپنے بالوں کو کھول دیں اگر بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ پیریڈ کے لیے ظاہر مہینے میں ایک دفعہ آپ نے غسل کرنا اور اتنے دن کے بعد نہانا ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ تم اپنے بال کھول دو جب وہ یعنی کہ پیریڈس کے بعد جب انہوں نے غسل کیا تو ان کو بتایا گیا کہ تم اپنے بال کھول دو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جو کنڈیشن ہے غسل کی کہ جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے، ٹھیک ہے، اور سر کا بھی اس کے اندر یہی حکم ہے کہ آپ کے سر کی سکن جو ہے وہ ہونی چاہیے، گیلی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ یعنی کہ غسل کن کن جگہوں پہ جو ہے آپ وہ چیزیں جن کے لیے غسل کرنا مسنون ہے،
کہ اس کے لیے سب سے پہلی چیز آتی ہے جمعہ کے دن، ٹھیک ہے، جو غسل جنابت تو ایک ہو گیا نا کہ غسل جنابت ہم نے تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے تھے تو وضو نہیں کرتے تھے، اور اس کے بعد جو مسنون یا مستحب غسل ہیں، جن چیزوں کے لیے ہمیں غسل کرنا چاہیے، وہ ہے جمعہ کے روز غسل۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت یعنی تاکید فرمائی کہ، اور عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی طرف آئے تو غسل کر لے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس حدیث میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز غسل کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اور جو دوسری احادیث جب ساری کلیکشن میں پڑھتے ہیں تو اس میں کہ واجب کو بھی یعنی کہ سنت قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں نا سنت موقدہ ہے، جس کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اسٹل وہ رہتی سنت ہی ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے لیے وضو کیا تو اس نے بہت اچھا کیا، جس نے غسل کیا تو اس نے اور اچھا کیا۔ تو اس طرح کی یعنی کہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے ابو داؤد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور پھر اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعہ کے لیے آیا اور خاموش رہ کر خطبہ سنا، تو اس کے دونوں جمعوں کے درمیان اور 3 مزید دنوں کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا ضروری ہے جمعہ کے دن غسل کرنا۔ اچھا، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ عید کے روز غسل کرنا مستحب ہے، اگرچہ یعنی کہ اس میں کوئی واجب کا حکم نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام سے عید کے روز غسل کی روایات ملتی ہیں۔ اور نمبر 3 کیا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد جو شخص میت کو غسل دے اور اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، یعنی فرض نہیں ہے، نہیں کر سکتا، سچویشن ایسی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ میت کو غسل دے کر آئے تو پھر وہ خود کر لے، اسے غسل کرنا چاہیے، اور جو شخص اسے اٹھائے اسے وضو کرنا چاہیے، یعنی کفن کے بعد جب میت کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کو جو ہے وضو کر لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہوتا ہے اس کو ہم مستحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ میت کو نہلاتے تھے اور ہم سے بعض لوگ وضو کر لیتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ کی بیوی حضرت اسماء نے آپ کو غسل دیا۔ غسل کے بعد وہ باہر آئیں اور جو مہاجرین یا صحابہ وہاں موجود تھے ان سے دریافت کیا، آج سخت سردی ہے اور میرا روزہ بھی ہے، کیا میرے لیے غسل کرنا ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا مستحب ہے اور غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اور اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے مرنے کے بعد۔ ہمارے یہاں بہت دفعہ جو ہے یہ مسئلہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے میاں بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل یعنی کہ اس چیز کی اجازت ہے کہ ہسبینڈ یعنی کہ میاں اپنی بیوی کی ڈیتھ پہ اس کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے میت کا، لیکن کیونکہ اس وقت ایموشنلی یعنی کہ انسان اس حالت میں ہوتا ہے تو ریکمینڈ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی اس طرح کرنا چاہے تو اس میں کوئی برائی والی یا کوئی حرج والی بات نہیں ہے اور نہ کوئی گناہ والی بات ہے، وہ پھر بھی میاں بیوی ہی رہیں گے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت یعنی کہ مسکنسیپشن ہمارے اس میں موجود ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ نمبر 4
چیز کون سی ہے غسل کرنے کے لیے جو مسنون یا مستحب ہے، وہ ہے احرام باندھتے وقت. یعنی حج کے لیے احرام باندھتے وقت غسل کرنا سب کے نزدیک، ہر یعنی کہ مسلک کے نزدیک مستحق ہے، مستحب ہے. اور حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے احرام باندھنے کے لیے کپڑے اتارے اور غسل فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ احرام کے لیے بھی غسل مستحب ہے. اگر کوئی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یعنی کہ فرض اس میں نہیں آتا، بلکہ مستحب میں آتا ہے. اور اس کے بعد ہے مکہ میں داخل ہوتے وقت. تو جو شخص مکہ میں داخل ہونا چاہیے اس کے لیے غسل کرنا سب کے نزدیک مستحب ہے. تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ جب مکہ میں انٹر ہوں، چاہے آپ عمرہ اور حج کی نیت سے نہ جا رہے ہوں، آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ احرام باندھیں گے تو آف کورس غسل کیا ہوگا. لیکن اگر آپ ویسے ہی مکہ جا رہے ہیں تو بھی بہتر ہے کہ آپ غسل کر کے مکہ میں داخل ہوں. حضرت ابن عمر جب بھی مکہ معظمہ تشریف لاتے تو رات ذی طویٰ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں گزارتے اور صبح کے وقت غسل فرماتے اور پھر مکہ میں داخل ہوتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بتاتے کہ آپ نے ایسا ہی کیا. پھر وقوف عرفات کے وقت جو شخص حج کے لیے عرفات میں وقوف کرے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. تو حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر احرام باندھنے سے پہلے مکہ میں داخل ہونے اور عرفات کی شام کو وقوف کرنے کے لیے غسل فرمایا کرتے تھے. تو یہ ہماری غسل کی چیزیں. غسل کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلی کیا چیز ضرورت ہے؟ نیت، کیونکہ ہماری ساری عبادات اور شرعی کاموں کے لیے نیت ہر حال میں ضروری ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی اسپیسیفک نیت ہے، اونچی آواز سے ہم نے کوئی نیت کرنی ہے یا اس کے لیے کوئی خاص دعا کرنی ہے، یہ چیز نہیں ہے. بس یہ کہ دل میں آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے کہ آپ کس کام کے لیے غسل کی نیت کر رہے ہیں. ظاہر ہے جمعہ کے لیے غسل کر رہے ہیں تو آپ کی نیت جمعہ کی ہوگی. اگر آپ احرام کے لیے غسل کر رہے ہیں تو آپ کی نیت احرام کی ہوگی. اگر آپ مکہ جانے کے لیے غسل کر رہے ہیں تو آپ کی نیت احرام کے لیے ہوگی. تو اس لیے جس چیز کا بھی غسل کر رہے ہیں اس کے لیے ہماری نیت پہلے ہونی چاہیے. اور شرط ہے یعنی کہ نیت پہلی، اور دوسری تمام اعضاء کو اچھی طرح دھونا اور سکن کوئی بھی کہیں سے بھی یعنی کہ وہ نہ رہ جائے. اور اس کے بعد جو ہے غسل کرنے کے بعد ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی یعنی کہ خاص یعنی کہ دعا پڑھیں یا کلمہ شہادت پڑھیں، یعنی اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر غسل کے بعد، کیونکہ ہم وضو تو غسل میں کر لیتے ہیں تو اس لیے بعد میں دوبارہ اگر وضو جب تک ٹوٹے نہیں تو ہم اسی غسل کے ساتھ ہم اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں جب تک بھی ہمارا وضو نہ ٹوٹے. تو اس کے بعد غسل کے لیے جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. یعنی کہ اس کے لیے حدیث ہے کہ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں نہاتے دیکھا تو آپ ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ اللہ بڑا حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے وہ پردہ کر کے غسل کرے. یعنی کہ باہر عام کھلی جگہوں پہ ننگا ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اسی طرح یعنی کہ اگر ہم جیسے باہر بچے سوئمنگ وغیرہ میں جاتے ہیں نا تو ان کو چاہیے کہ ان کا سطر کور ہونا چاہیے. ان کا بچوں کا سطر یعنی کہ ناف سے لے کے نیز تک، گھٹنے تک لڑکوں کا سطر ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ ان کو لانگ نیکر یا پینٹ پہنائی جائے تاکہ ان کا سطر جو ہے وہ باہر عام ہر ایک کے سامنے کھلے نہیں. اور عورت کے لیے کسی عورت کو یا مرد کے لیے کسی مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے، کیونکہ اس میں بھی یہی ہے. اور پھر غسل کرتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے. اس میں ہے کہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھ کے بھی اگر آپ وضو کرو تو بھی پانی کا خیال رکھو.
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنا یعنی کہ ضروری ہے پانی کا استعمال احتیاط سے کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کرتے ہیں غسل کا بات ہو گئی، اور پھر ہم وضو کے مسائل پڑھ لیتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بہت ہی یعنی کہ پہلی شرط ہے نماز کی کہ وضو ضروری ہے. اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا. پھر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کہ اس میں بھی سعید بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوتا. تو اس لیے وضو بہت ہی یعنی کہ اہمیت رکھتا ہے. اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے حدیث سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے، یعنی اس جو وہاں پہ جگہ کا نام ہے. اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے. یہ حوض کوثر کی بات ہو رہی ہے. اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں. قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح، یعنی دوسرے لوگوں کو، امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے. تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہم کو اس روز دوسری امتوں کے لوگوں میں پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وضو کی باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسرے امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے. اب آپ اس سے دیکھیں کہ نبی کی پہچان قیامت کے دن اپنی امت کی کیا ہوئی کہ وہ دیکھیں گے کہ وضو کے نشانات سے لوگوں کو پہچانیں گے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر یعنی کہ ضروری ہے وضو کی اہمیت. ہم وضو جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے تسلی کے ساتھ یعنی کہ فوکس کر کے، اس میں بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم وضو کر رہے ہیں، اور ہر حصہ جو ہے ہمارا پراپر دھلا ہونا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں پہچان لیں اور اپنے حوض کوثر تک پہنچنے دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وضو بہت اچھا کریں. تو اب وضو کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ اس میں ایک حدیث ہم کوٹ کرتے ہیں کہ عمران رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگایا. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یعنی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایسے وضو کیا تھا، اور عثمان رضی اللہ عنہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر وضو کرتے تھے. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگایا. پہلے اپنی ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے، یعنی کہ ہاتھ کہاں تک ہوتے ہیں؟ جہاں تک ہماری کلائی ہوتی ہے کہ وہاں تک ہاتھ ہوتے ہیں. پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا. اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کونی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بایاں ہاتھ کونی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا. مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں یعنی ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور پھر بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا. پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے. تو یہ یعنی کہ ایک جنرل وضو کی حدیث تھی. تو اس میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نیند سے جاگ کر، یعنی جب صبح بندہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے. جیسے ابھی ہم نے دیکھا، پہلے پڑھا کہ ہاتھ دھونے چاہیے اپنے. سب سے پہلے جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اس کو دھو نہ لو اچھی طرح، یعنی کہ 3 مرتبہ آتا ہے کہ 3 مرتبہ اچھی طرح دھو نہ لو. اور اس کے بعد جب آپ سو کر اٹھتے ہیں جب نیند سے، تو صبح کے ٹائم تو 3
بار ناک کو جھاڑو، اچھی طرح یعنی کہ جھاڑ کے ناک کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ شیطان جو ہے ناک کے کنارے میں رات گزارتا ہے، کیونکہ اب اس میں ہمیں نہیں پتہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو سن لیں اور اس کے اوپر یقین کر لیں، کیونکہ اب ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ وہ شیطان کیسے ناک کے کنارے پہ رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ انہوں نے بتایا، تو اس لیے اس کی ابلیس کی صفت میں یہ بات آتی ہے۔ تو ناک کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے، اور پھر جب وضو شروع کریں تو وضو سے قبل یعنی کہ کوئی خاص نیت نہیں ہے، نیت کرنی ہے لیکن کوئی الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور الفاظ جب نہیں ہے نیت کے تو ہمیں صرف بسم اللہ ضرور پڑھ لینی چاہیے، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم پوری بسم اللہ پڑھیں، الرحمن الرحیم کا یعنی کہ ہمیں کوئی اضافہ ملتا نہیں ہے، تو اس لیے اگر ہم خالی بسم اللہ بھی پڑھ لیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد سب کا اتفاق کیا ہے کہ چہرے کا دھونا، ٹھیک ہے، وضو کے شروع میں ہم نے اللہ کا نام لے لیا، اور ہر چیز کیونکہ ہم نے دائیں ہاتھ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ ہر چیز دائیں ہاتھ سے، دائیں طرف سے شروع کرنی چاہیے، پھر دونوں ہاتھ یعنی 3 بار دھوئیں، پھر یعنی کہ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں۔ اچھا، اس میں بھی یہ ہے کہ ایک دفعہ کلی کر لینے سے وضو کی وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈالنے سے ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے، لیکن 3 دفعہ کیا گیا تو 3 دفعہ سے ہمیں زیادہ نہیں کرنا چاہیے، ہم 3 دفعہ سے کم کر سکتے ہیں لیکن 3 دفعہ سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ پھر 3 بار منہ دھوئیں، پھر اگر جیسے آدمی ہیں یا بچے بڑے ہیں تو ان کی داڑھی ہے تو وہ داڑھی کا اچھی طرح خلال کریں، پھر دایاں ہاتھ کونی تک 3 بار، پھر بایاں ہاتھ کونی تک 3 بار، پھر سر کا مسح کریں۔ اور سر کا مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سر کے اگلے حصے سے ہاتھ پیچھے کو لے جائیں اور سر کی یعنی گردن تک، اور پھر پیچھے سے واپس اسی جگہ لے آئیں، پھر جو ہے ایک دفعہ نبی نے یوں کیا، پھر کان کا اس طرح مسح کریں کہ انگلی، شہادت کی انگلی کان کے سوراخ میں ڈال کر اور انگوٹھوں کے ساتھ کان کی پیچھے سے اس کو گھما لیں، اور اس کے بعد یعنی کہ آپ دایاں پاؤں ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں، پھر بایاں پاؤں دھوئیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا، ہاتھ سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کریں۔ تو اس لیے وضو نبی مستور بن شداد روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنی پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کر رہے ہیں، یعنی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے انہوں نے اس طرح سے دیکھا، تو اس لیے کسی بھی انگلی سے کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں اس طرح کی حدیث میں نظر آیا کہ نبی چھوٹی انگلی یوز کرتے تھے تو آپ چھوٹی انگلی بھی یوز کر سکتے ہیں، صرف سنت کو فالو کرنے کے لیے، ضروری نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد سے دھو لے، تو اس لیے جو ہے ہمارے لیے ان چیزوں کی ظاہر آسانی ہے، آف کورس پٹی بندھی ہوئی ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے یعنی کہ ٹربن جو ان کی پگڑی تھی اس کے اوپر سے مسح کیا، تو لیکن انہوں نے کیسے کیا کہ سر پر جو ان کی پگڑی تھی تو ابتدائی حصہ یعنی سر کا جو ہے وہ ننگا ہوتا ہے نا، پگڑی تھوڑی پیچھے کر کے انہوں نے ابتدائی حصے پر اور پگڑی پر مسح کیا، اور اس لیے پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے، اور موزوں پر بھی مسح کیا، تو اگر آپ نے موزے پہنے ہوئے تو پھر آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پیچھے رہ گئے، جس کی وجہ سے ہمیں عصر کی نماز میں دیر ہو گئی، تو ہم وضو کرتے ہوئے پاؤں پر مسح کرنے لگے، یعنی ابھی انہوں نے موزے نہیں پہنے ہوئے تھے، ویسے ہی جلدی کے چکر میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمائے ایڑیوں کو آگ سے بچاؤ، یعنی کہ ایڑیوں کو دھو
یہ نہیں ہے کہ جلدی جلدی کر لو. تو اس لیے اس میں بھی آتا ہے کہ کونیوں کو پیچھے سے اچھی طرح اور ایڑیوں کو پیچھے سے اچھی طرح دھونا ضروری ہے. اگر وضو کرتے ہوئے یہ ڈرائی رہ جائیں گی تو اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کیا کہ قیامت کے دن یعنی کہ جو حصے خشک رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو آگ سے جلائیں گے. تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جب پاؤں دھوئیں تو ہمارے ٹخنے اچھی طرح ایڑیاں اچھی طرح گیلی ہوں اور ہماری کونیاں جو ہیں وہ اچھی طرح گیلے یعنی کہ اچھی طرح ہو. اس کے بعد وضو کے بعد جو ہے ہم کیا پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا ہے جو ہم وضو کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ترمذی میں اور مسلم میں یعنی کہ ایک اور آگے اس میں اضافہ ہے دعا کا کہ جب آپ شہادہ پڑھ لیں تو پھر پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ وضو کی آخر کی دعاؤں میں آتی ہے. تو اس لیے جب ہم وضو کریں تو ہمارا فوکس وضو کی طرف ہونا چاہیے. بسم اللہ سے شروع کر کے پورے اچھے طریقے سے اپنے سارے آزاد ہو کے اور آخر میں دعا پڑھنا بھولنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس کا اپنا اجر ہے. اور جب ہم وضو اچھا کریں گے تو پھر ہماری نماز قبول ہوگی. اور پانی کے استعمال میں احتیاط بھی کرنی چاہیے کہ ہم بلا وجہ پانی ضائع نہیں کریں. پھر جو ہے وضو کی کچھ یعنی کہ بہت ساری لوگوں نے خود ساختہ دعائیں بنائی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی دعا نہیں آتی کہ ہم ان دو کے علاوہ کوئی ایسی دعا ایکسٹرا پڑھیں کہ جو ہے وہ جو سنت سے ثابت نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کی بھی ترغیب دلائی ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا. تو مطلب سنت ہے، فضیلت ہے، لیکن اب ظاہر ہے وہ امت کی مشکل کی وجہ سے نبی نے حکم نہیں دیا، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی عادت ڈالیں کہ ایٹ لیسٹ کچھ وضو جو ہے نا ہمارے مسواک کے ساتھ یا برش کے ساتھ ہونے چاہیے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی خوشنودی کا باعث ہے. تو اور اسی طرح یعنی کہ اگر روزے کی حالت میں وضو کریں تو آپ کوشش کریں کہ بہت زیادہ یعنی ناک میں پانی نہ چڑھائیں تاکہ حلق میں جانے کا خطرہ نہ ہو. اور گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، بالکل بھی ثابت نہیں ہے. کان اور سر کا مسح صرف ثابت ہے. اور پگڑی پر جیسے میں نے بتایا کہ پیشانی پر مسح کر لیتے تھے. اور اگر وضو کیا ہوا ہے اور جوتے پورے یعنی کہ جیسے لانگ بوٹ پہنے ہوئے اور موزے پہنے ہوئے یا ساکس پہنے ہوئے تو اس کے لیے آپ یعنی کہ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اور مسح کی مدت جو گھر میں رہتا ہے یعنی گھر میں رہنے والے کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے بس، اور مسافر کے لیے 3 دن رات ہے. ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم جیسے سردیاں ہوتی ہیں اور گھر کے اندر اگر ہم موزے پہن لیتے ہیں، ساکس پہن لیتے ہیں تو ہم 1 دن اور 1 رات صرف یعنی 24 آورز کے لیے ہم اس کو پہن سکتے ہیں. اس کے بعد ہمیں موزے اتار کر وضو پورا کمپلیٹ کرنا ہوگا. لیکن اگر مسافر ہیں تو پھر اس کے لیے مدت کتنی ہے؟ 3 دن اور رات. اور اگر وہ اس دوران اگر جنبی ہو جائے انسان تو وہ مسح کی مدت ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کو غسل کرنے کے لیے پھر جوتے اور موزے یا ساکس اتارنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اور وضو کے یعنی اعضاء میں سے کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ مسنون وضو یعنی سنت کے مطابق جو وضو کیا جاتا ہے تو اس سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے.
اس میں بہت اچھی ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر جب ناک جھاڑتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر وہ جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، اور چہرہ دھوتے وقت گناہ یعنی کہ داڑھی کے کناروں سے بھی گر جاتے ہیں، اور جس وقت وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جس وقت وہ پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، پھر جب اس نے نماز پڑھی، اللہ کی تعریف اور ثنا بیان کی اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ تو اب آپ سوچیں کہ کتنی اہمیت ہے وضو کی، اور وضو سے آپ کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اگر ہم وضو کرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم وضو کر رہے ہیں، ہم ہاتھ دھو رہے ہیں، ہم کلی کر رہے ہیں، ہم ناک صاف کر رہے ہیں، ہمارے گناہ جھڑ رہے ہیں، تو ہمارا وضو کتنا اچھا وضو ہوگا، اور جب ہمارا وضو اتنا اچھا ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ہماری نماز بہت اچھی ہوگی، اس میں خشوع بھی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو آدھا ایمان ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دوست کو یہ فرماتے سنا کہ جنت میں مومن کا زیور یعنی نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے کہا، مشقت یعنی کہ بیماری یا سردی کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہوں کو دور کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے نا اس چیز کی کہ آپ وضو اتنے اچھے طریقے سے کریں، خاص طور پہ جب سردی بہت ہو رہی ہو شدید، یا آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہو، اور نماز بعض اوقات ہوتا ہے نا، خاص طور پہ جیسے سستی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں وہ ابھی تو ہمارا وضو ہے، چلو وضو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، تو یہ جو ہماری عادت ہوتی ہے نا کہ ہم وضو سنبھال کے رکھتے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ اس میں اجر ملتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اگر انسان کو حاجت ہو کسی چیز کی یعنی باتھ روم جانے کی، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ باتھ روم یوز کریں اور وضو کریں، پھر نماز پڑھیں، بجائے اس کے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ کو باتھ روم جانا ہے لیکن آپ نے وضو بچانے کی خاطر آپ باتھ روم نہیں جا رہے اور اسی طرح آپ نے جلدی جلدی نماز پڑھی، تو ایسی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تحیت الوضو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے، خوب سنوار کر اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر یعنی دل سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم تحیت الوضو بھی کہتے ہیں کہ وضو کے 2 نفل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں، پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی حدیث کیسے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت بلال سے فرمایا، اے بلال، میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کر جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن جب بھی وضو کیا تو اس وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی میں نے ضرور پڑھی، یعنی ہر وضو کے بعد نوافل پڑھے۔ آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ تھے، کتنے مصروف تھے وہ اس وقت، ہے نا، وہ کوئی فارغ تو نہیں بیٹھے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایکسٹرا یعنی کہ نوافل کا اہتمام کرتے تھے تاکہ ان کا مقصد کیا تھا، جنت حاصل کرنا۔ تو اس سے ہمیں یعنی کہ ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ ہمیں بہت اچھی طرح وضو کرنا چاہیے، ہمیشہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اجازت ہے کہ آپ ایک وضو سے بہت ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اگر موزے پہنے ہوئے تو آپ مسح کر لیں، اور اگر وضو آپ کا قائم ہے تو آپ اس میں
پڑھیں نماز، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے بہت ساری نمازیں پڑھیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج کے دن آپ نے وہ کام کیا جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا تاکہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز معلوم ہو جائے۔ تو آپ سوچیں گے فتح مکہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے دکھایا، اس سے پہلے وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس لیے بتایا کہ تاکہ لوگوں پہ یہ واضح ہو جائے کہ ایک وضو سے آپ ملٹیپل نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جو ہے اوکے، اس کے بعد آتی ہے حدیث کی وضو یا غسل کے بعد، یعنی کہ بعض لوگ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ جب آپ وضو کر لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو خشک نہیں کرتے کسی پیپر ٹاول سے یا تولیے سے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی ہمیں طریقہ نہیں ملتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد اپنے آپ کو پونچھ لیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں تولیہ اور نہیں بھی کر سکتے، اس لیے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ہم وہ نہیں کرتے۔ اچھا، وضو کرنے کے بعد جو ہے بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ جب آپ نے وضو کر لیا، کیونکہ آپ کی وضو کی نیت کیوں تھی؟ نماز کے لیے تھی یا مسجد جانے کے لیے تھی، تو جب آپ اس میں بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ جب وضو کر کے مسجد کی طرف جائیں یا ویٹ کر رہے ہوں نماز کا، تو راستے میں یعنی کہ آپ بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ٹیک لگائے بغیر اگر آپ بیٹھے ہیں، اس میں آپ کو نیند آ جاتی ہے یا اونگ آ جاتی ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ ٹیک لگا کے آپ کی آنکھ لگ جائے تو، اور پھر شک سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں کوئی ایسی شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج تو نہیں ہوئی، تو وہ شک کی بنیاد پر اپنا وضو نہ توڑے۔ اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ جب تک اس کو بو نہ محسوس ہو یا وہ آواز نہ سن لے، تو اس کے بغیر اس کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو ہمیشہ جب بھی کوئی شک ہوتا ہے نا تو کہ مجھے پتہ نہیں میرا وضو ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وضو ہے، آپ اس میں شک نہیں کریں۔ تو اس میں یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ باقی کسی کھانے کی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی طرح جب آپ بغیر کپڑے کے یعنی کہ ڈائریکٹ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگا لیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کپڑے کے ساتھ ہو تو پھر نہیں، جیسے آپ کپڑے چینج کرنے لگے اور آپ نے ایکسیڈنٹلی بھی اگر ٹچ کر دیا تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا، لیکن اگر کپڑے کے اوپر سے ٹچ کر لو تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں تک آج کا کرتے ہیں، اور اس وضو اور غسل کے بارے میں اگر کوئی کوسچن اور کوئی بھی ایسی چیز جو سمجھ نہیں آئی ہو آپ لوگ پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اپنی کلاس۔